اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البروج آج ہم پڑھیں گے حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر گرامر کے انشاءاللہ۔ یہ سورت بہت دلچسپ ہے اور اس میں کچھ وعیدیں بھی ہیں، لیکن ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ اس واقعے کو خاص اہمیت حاصل ہے اس سورت میں کہ ایک پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر ظلم کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا۔ تو جادوگر نے اس بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں، میں پرانا ہو چکا ہوں، اب مرنے کے قریب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جیسے تمہاری خدمت کرتا رہا ہوں اپنے آباء و اجداد سے، اب چونکہ میری اولاد نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ اپنی رعایا میں سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا میرے حوالے کر دو، جس کو میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی خدمت کرتا رہے، آپ کا رعب اور دبدبہ قائم رہے ایسے ہی اپنی رعایا پر۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک نوجوان لڑکا چنا اور اس جادوگر کو دے دیا کہ اس کو جادو سکھاؤ، تمہارے مرنے سے پہلے یہ جادو سیکھ جائے۔ تو وہ جادوگر جنگل میں بیٹھتا، تو یہ لڑکا روزانہ بادشاہ کے حکم پر اس کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، جو دین رہبانیت پر گویا وہ توحید کا قائل تھا، عیسائی تھا، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، تو لوگ عیسائیت کے مذہب پر تھے۔ تو یہ شخص اس کو دیکھتا کہ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے راہب، تو اس کے پاس بیٹھتا تو اس کی بات اسے بہت اچھی لگتی، چونکہ وہ توحید پرست تھا۔ تو یہ جب جاتا اس بادشاہ کے حکم پر اس جادوگر کے پاس، لیکن آہستہ آہستہ اسے معلوم ہونے لگا کہ وہ جو جادوگر ہے وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے اور وہ کوئی ان نیچرل تھا، لیکن جو یہ راہب تھا یہ اسے بڑی اچھی دین کی باتیں اور توحید سکھاتا سمجھاتا، تو اس کو مزہ آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکا بھی بڑا ہوتا گیا، اور لڑکا چونکہ توحید پرست تھا، تو ایک دن واقعہ یوں ہوا کہ جنگل سے گزر رہا تھا لڑکا، اور بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے کوئی بڑا جانور آ گیا اور راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ لڑکا جب وہاں سے گزرا تو لوگوں نے کہا کہ تم نیک آدمی لگتے ہو، ہمیں ایسا کرو کہ ہمیں اس سے بچا لو۔ تو اس جو نیک لڑکا تھا، چونکہ وہ راہب کا قائل ہو چکا تھا، تو اس نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کو کہا کہ یا اللہ، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اگر تو سچ اور حق ہے تو میں جو پتھر اٹھا کر مار رہا ہوں اس جانور کو یا شیر کو، تو اس پتھر سے اسے مروا دے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، جیسے اس نے پتھر مارا تو وہ شیر مار گیا۔ تو لوگ اس وقت اس کے قائل ہو گئے اور بڑے اس کے پرستار ہو گئے، تو وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بات پھیلتی گئی۔ ایک نابینا شخص آیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی اللہ سے، اللہ اس کی آنکھیں واپس لوٹا دے۔ تو اس کی آنکھیں بھی واپس لوٹ آئیں۔ تو اتنے میں بادشاہ تک بات پہنچ گئی کہ ایک لڑکا ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے اور وہ لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، تو بادشاہ نے اس نابینے کو بھی بلوایا اور ساتھ ہی اس بوڑھے راہب کو بھی بلوایا جس نے اس کو توحید کا قائل کیا تھا۔ تو بادشاہ نے ان دونوں کو آروں سے چروا دیا، اس وقت شہید کر دیا ان دونوں بیچاروں کو، اور اس نوجوان لڑکے کو قید کر دیا۔ بادشاہ نے کچھ دن جیل میں رکھنے کے بعد، سزا دینے کے بعد اسے کہا کہ اب اسے ہی ختم کر لیا جائے، کیونکہ لوگ اس کے پرستار ہو رہے ہیں اور لوگ حق کی طرف جا رہے ہیں اور میرے جو ہے وہ سکہ نہیں چل رہا۔ تو بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ فلاں پہاڑ سے نیچے گرا دو تاکہ یہ گر کر مر جائے، اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ کی فوج اسے لے گئی، جیسے ہی وہاں لے گئی اسے گرانا چاہا، تو اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، توحید کا قائل ہوں، تو اپنے کرم سے مجھے بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سخت زلزلہ بھیجا اور پہاڑ پر جو جتنے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے سارے نیچے گر کر مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ واپس جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اپنی فوج کو کہا کہ اسے لے جاؤ فلاں سمندر میں، کشتی میں لے جاؤ اور وہاں ڈبو دو اسے۔ تو جیسے ہی اس کو لے گئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب پھر بادشاہ مجھے مارنے کی کر رہا ہے، تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا اور کشتی ڈبو کر سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موت دے دی۔ اب بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مرنے والا نہیں ہے، تو اس شخص نے خود کہا بادشاہ کو کہ اگر تم مجھے مارنا بھی چاہتے ہو تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، بادشاہ چونکہ حیرت میں تھا اور دیکھ رہا تھا سارے واقعے ان کے سامنے ہو رہے تھے، اور بادشاہ اپنی جو ہے سلطنت اس کو بھی رفتہ رفتہ کھو رہا تھا، لوگ دور ہوتے اور لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے اس نیک لڑکے کی وجہ سے، اس توحید پرست کی وجہ سے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے مارنے کی تدبیر یہ ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے سامنے چوراستے پر ٹھہرا دو سب کے سامنے، اور جب تم تیر ترکش سے نکالنا اور یہ مارتے ہوئے یہ کہنا کہ میں اللہ کے نام سے اس لڑکے کو مارتا ہوں، تب مجھے مار سکو گے، ادروائز تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور بادشاہ نے ترکش سے تیر نکالتے وقت یہی کہا کہ میں اللہ کے نام سے اس لڑکے کو مارتا ہوں۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے تیر نکالا، ترکش سے نکلا اور جا کر اس لڑکے کے گلے کے پار ہو گیا۔
تو جتنے بھی لوگ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ سارے مسلمان ہو گئے، میری حکومت کہاں چلے گی؟ تو بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جن کے اندر سب ایمان والوں کو زندہ اس نے جلا دیا۔ تو اسی واقعے کا ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دکھائی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ اور مضامین ہیں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر جب یہ آیت آئے گی تو پھر میں آپ کو اس واقعے سے ریلیٹ کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والوں کی۔ ذات کہتے ذات مطلب والا ہوتا ہے نا، جس طرح ذات الحب پڑھا نا سورۃ الحب میں آپ نے۔ آسمان کی قسم ذات البروج جو برجوں والا ہے، جس میں برج ہیں۔ اللہ اکبر واللہ عالم۔ والیوم الموعود، اور دن کی، یوم دن کو کہتے ہیں الموعود وعدہ کیے گئے دن کی، یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی، شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والا، مشہود کہتے ہیں حاضر کیے ہوئے۔ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں۔ کچھ ائمہ کرام اور مفسرین نے کہا کہ اس شاہد کا مطلب حاضر ہونے والی یعنی جمعے کے دن کی قسم، و مشہود یعنی یوم عرفہ کی قسم۔ میں مختلف اقوال ہیں، آپ کسی ایک کو لے سکتے ہیں، سارے مستند ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ یہ وہی آیت ہے جس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ خندق کے اندر انہوں نے ڈالا تھا نا اس بادشاہ نے سارے کے سارے کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے، جس دن حاضر ہوں گے ان کا بھی پتہ چل جائے گا انہوں نے کس قدر اللہ تعالیٰ کے توحید پرست لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ واقعہ جو ہے امام اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ واقعہ کچھ مشہور ہے، اور خندق کا واقعہ جو کہ وہ ہو چکا تھا اور متواتر تھا، تو اس لیے اس کے ساتھ جو باقی واقعہ ریلیٹ ہوا ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، وہ مفسرین کے نزدیک کوئی مستند حدیث میں نہیں ہے، لیکن روایات میں وہ بھی چلتا آ رہا ہے۔ النار ذات الوقود، جو آگ تھی ذات الوقود ایندھن والی، یعنی اس نے آگ جلا رکھی تھی نا، ایندھن والی آگ جس میں انہوں نے ایمان والوں کو ڈالا تھا اس بادشاہ نے۔ اذ ہم، جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نماز میں قاعدہ کرتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں اور ہم التحیات پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب ایمان والوں کو انہوں نے ڈالا تھا خندقوں کے اندر تو اوپر بیٹھ کر نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی نوٹ کیا۔ وہم علی ما یفعلون، اور وہ علی اوپر ما اس کے جو یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے شہود گواہ تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے مومنوں کے ساتھ، اوپر بیٹھ کر جو دیکھ رہے تھے خندقوں میں مسلمان جل رہے ہیں، اور اس بادشاہ کے جو وزیر تھے، مشیر تھے، چمچے کڑچھے جتنے بھی تھے وہ سارے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پر گواہ ہیں، مسلمان جل رہے تھے اور وہ خود انہیں دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور نہیں نقموا انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر ان یؤمنوا، یہ اس لیے انتقام لیا انہوں نے کہ یؤمنوا وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، العزیز جو زبردست ہے، خوب تعریف والا ہے۔ وہ اس وجہ سے قتل کیے گئے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لے آئے تھے، اور کیسے اللہ پر جو بہت زبردست ہے اور خوب تعریف والا ہے۔ اچھا، جب اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ ہی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کر دی، تو کس قدر انعام ہوگا ان کا اللہ کے ہاں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ الذی وہ جو لہو اس کے لیے ہے، الملک بادشاہت، وہ ذات جس کے لیے تمام کی تمام بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہر کو کہیں گے نا، شے ہر چیز، گواہ شہید گواہ، تو وہی اللہ ایسا مالک ہے ہر چیز کا، زمین اور آسمان اسی کے انڈر ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین فتنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا، جتنے فتنے سے ذہن میں رکھیے گا نا، فتنہ آزمائش، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مرد اور مومن عورتوں کو، تو ثم پھر لم یتوبوا تو نہ کی انہوں نے توبہ، فلہم تو ان کے لیے عذاب ایک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مسلمان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو پھر انہوں نے اللہ سے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے عذاب ہے۔ کیسا عذاب؟ جہنم کا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، الحریق جلنے کا عذاب۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نیک بندوں مرد ہوں یا عورتوں ان پر ظلم کیا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا جلنے کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے صالحات نیک، لہم تو ان کے لیے ہیں باغات، جنات، جنت باغات کو کہتے ہیں، ایکسپلین کر چکا ہوں میں کافی ڈیٹیل میں اس لفظ کو۔ تجری بہتی ہوئی، جاری سے نکلا ہے نا، بہتی ہوئی ہیں، من تحتیہا اس کے نیچے، تحتی کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، تحتیہا
انہار، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص میرے ماتحت کام کرتا ہے، نیچے کام کر رہا ہے، تجری تو بہہ رہی ہیں، من تحتها نیچے انہار نہریں، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کے لیے کہ سب سے بڑی کامیابی یہاں چھپی ہے، لیکن تم لوگ دنیا میں مشغول ہو اور تم دنیا کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ وہ متاع الغرور، ایک دھوکہ ہے۔ ان بطش ربک، بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے نا، ربک آپ کے رب کی، لشدید، بہت ہی شدید اور سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ انہو، بے شک وہ ہوا، وہی ہے، یبدئ، پیدا کرتا ہے پہلی بار، ویعید، اور وہی لوٹائے گا۔ یبدئ ابتدا سے ذہن میں رکھے گا، اور ویعید اعادہ کرنا، کسی کو لوٹا دینا، تو آپ کا رب ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی آپ کو لوٹائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے الغفور، بخشنے والا، الودود، بہت محبت کرنے والا، ودود محبت کرنے والا، غفور مغفرت سے ہے نا، تو وہی اللہ ہے جو مغفرت کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش یعنی عرش والا ہے، المجید بڑی شان والا، ایسا رب جو عرش والا ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، فعال کرنے کو کہتے ہیں، فعال کر گزرنے والا ہے، لما اسے جو یرید وہ ارادہ کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، وہ رب کر گزرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرنا چاہے، ایسی ذات ہے وہ۔ حل اتاک حدیث الجنود، حل کیا آئی اتاک آپ کے پاس، حدیث خبر کو کہتے ہیں، الجنود لشکروں کی، جھنڈ سے ذہن میں رکھیں گے نا، جھنڈ لشکر کو کہتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر لشکروں کی، کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون کے جو لشکر تھے، سمود کے جو لشکر تھے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو کیسے پانی میں غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب وہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے پار کر دیا، ایک عصا مارا سمندر پر تو 12 راستے بن گئے، جن میں موسیٰ علیہ السلام کے 12 کے 12 قبیلے داخل ہو گئے اور آگے نکل گئے، تو فرعون اس کے پیچھے آ رہا تھا لشکر لے کر پکڑنے کے لیے بنی اسرائیل کو، تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا دیکھو میرے لیے سمندر نے راستے بنا دیے، 12 راستے بن چکے ہیں اور 12 قبیلے میرے ساتھ بھی ہیں، چلو اس کے اندر اترو۔ تو سارے کے سارے جب فرعونی سمندر کے اندر اتر گئے اور دوسری سائڈ پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی حواری تھے ان کا آخری بندہ باہر نکلا، یہاں پیچھے سے فرعون کا آخری بندہ سمندر کے اندر داخل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چل جاؤ موجیں، تو جو 12 راستے بنے تھے وہ دوبارہ چل پڑے اور فرعون اپنے قوم سمیت وہاں پر غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لشکروں کی خبر نہیں پہنچی جن کو ہم نے غرق کیا ہوا، سمود یعنی فرعون کے لشکر بھی اور سمود کے لشکر بھی، بلکہ الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، حق ان کے بعد پہنچ جائے پھر بھی جھٹلائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، واللہ من ورائہم، اور اللہ من ورائہم ان کے پیچھے ہے، محیط گھیرنے والا، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو بالکل گھیرے ہوئے ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا۔ یہ جب قرآن کو جھٹلا رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، تو انہیں کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، یہ قرآن بڑی شان والا ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایسی محفوظ کتاب ہے، ایسی مستند کتاب ہے، یہ تو اپنے رب کے پاس پہلے سے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھی ہوئی ہے، تمہارے جھٹلانے سے اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ البروج الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، حرف بار ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کم سے کم اپنے فیملی ممبرز گروپ میں یہ سینڈ کریں ان لوگوں کو جو قرآن کو سیکھنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، بغیر گرامر کے قرآن کو قرآن کی زبان میں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا اور اپنے رب کے پیارے فرمان، اس قرآن کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔